أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وہ کھٹکھٹا دینے والی، مل قارعہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، وما ادراک مل قارعہ اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ سورۃ القارعہ مکیہ ہے، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 101 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے۔ اس میں 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ مکی دور کے ابتدائی سالوں میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس میں چند جملوں میں قیامت کے دن کا نقشہ بڑے اختصار اور بڑی جامعیت کے ساتھ کھینچ لیا گیا ہے۔ فرمایا القارعہ، قارعہ یقرع کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری سے ٹکرانا زور سے۔ عرب کہتے ہیں من قرع الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا۔ القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ فرمایا الصاخہ اور الطامہ اور الغاشیہ اور الواقعہ، یہ سب نام قیامت کے ہیں۔ اور القارعہ کا معنی یہ ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس کی آواز ہر چیز سے بڑی شدت سے ٹکرائے گی، دلوں سے ٹکرائے گی، اور اس کے اثر سے چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، زمین اور پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پہاڑوں اور زمین کو ٹکرا دیا جائے گا۔ مل قارعہ، پھر سوال فرمایا اس کی عظمت اور اس کی ہیبت بیان کرنے کے لیے۔ وما ادراک مل قارعہ، اور سوال کیا کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے۔ فرمایا وہ ایک ایسا دن ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ الفراش یہ اس میں جنس ہے، اور فراشت ایک پروانے یا ایک پتنگے کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح پروانے اڑتے ہوئے گھومتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے روشنی کی طرف بڑھتے ہیں، اسی طرح انسان بھی گرتے پڑتے ایک دوسرے سے ٹکراتے اس آواز کی طرف دوڑیں گے جو اللہ کا داعی آواز لگائے گا،
फरमाया यौमइज़िन यत्तबिऊन अद्दाइय ला इवज लहू, तो अल्लाह का दाई हशर की तरफ बुला रहा होगा, लोग गिरते पड़ते उसी की तरफ भागे जा रहे होंगे। मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़इदतुहुम हवा व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश। एहन कहते हैं ऊन को या रंगीन ऊन को, और मनफूश कहते हैं धुनकी हुई। यानी जिस तरह ऊन को धुनकने से उसके गाले हवा में उड़ते हैं, इस तरह पहाड़ों की गर्द हवा में उड़ेगी, और चूँकि पहाड़ों के रंग मुख्तलिफ होते हैं तो उस गर्द के रंग भी मुख्तलिफ होंगे और वो रंगीन ऊन की तरह नज़र आएगी। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो लेकिन वो शख्स जिसके पलड़े भारी हो गए, फ़हुव फ़ी ऐशतिर राज़िया, तो वो एक खुश कर देने वाली जिंदगी में होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और रहा वो शख्स जिसके पल्ले हल्के हो गए, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसकी माँ हाविया है। वमा अदराका मा हिया, और आपको क्या मालूम कि वो क्या है। नारुन हामिया, आग है सख्त गर्म की हुई। फरमाया कि उस दिन आमाल तोले जाएंगे। आमाल की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी चेक की जाएगी कि किस आदमी का अमल कितना वज़नी है। मवाज़ीन मीज़ान की जमा है, इसका माना है पलड़ा, और मौजून की जमा भी हो सकती है। मौजून का माना है ऐसा अमल जिसका अल्लाह के यहाँ कोई वज़न हो, और मीज़ान वज़न के माने में भी इस्तेमाल होता है। बहरहाल तीनों सूरतों में मतलब यही है कि जिस आदमी के आमाल अल्लाह की निगाह में वज़नी हुए, फ़हुव फ़ी ऐशतिर राज़िया, तो वो एक ऐसी ज़िंदगी में होगा जो बड़ी खुशकुन ज़िंदगी होगी। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके पलड़े हल्के हो गए यानी नेकियों के पलड़े हल्के हो गए, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसकी माँ यानी उसका ठिकाना हाविया है। हवा यहवी का माना होता है गहराई में गिरना। तो फरमाया कि वो एक ऐसा अमीक गड़ा है, नारुन हामिया, जिसमें बड़ी सख्त आग जलाई गई है। अगर आदमी वैसे ही किसी खाई में गिर पड़े तो ये भी बड़ी हौलनाक चीज़ है, लेकिन अगर उस खाई में या उस खड्डे में आग भी जल रही हो, और आग भी ऐसी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नारुकुम हाज़िही जुज़अम मिन सबईन जुज़अम मिन नार जहन्नम, फरमाया तुम्हारी ये आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है।
تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہلاکت کے لیے تو یہ دنیا والی آگ ہی کافی تھی۔ فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو 2 بار سمندر کے پانی میں بجھا کر بھیجا ہے، اور اگر اس طرح نہ کرتے تو تم لوگ اس آگ سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکتے، اس کے قریب بھی نہ جا سکتے۔ تو ماہیہ اصل میں ہے ماہیہ، اور یہ جو ہا ہے اسے کہتے ہیں ہائے وقف، یعنی یا کے فتح کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر ہا لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کو صرف فتح کے ساتھ ہی پڑھا جا سکے۔ نار حامیہ، بہت تیز سخت گرم آگ ہے جس میں وہ آدمی جائے گا۔ امہ اس لیے فرمایا کہ جس طرح ماں اپنی گود میں بچے کو پناہ دیتی ہے، ٹھکانہ دیتی ہے، اسی طرح جہنمی شخص کے لیے اس کا ٹھکانہ اور اس کی جائے قرار اور اس کے رہنے کی جگہ وہ ہے حاویہ۔ تو انسان اس دنیا میں کوشش کرے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں، اور نیکیاں بھی ایسی ہوں جو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کریں۔ علم کے سمندر میں عمل کا ایک قطرہ کافی ہے، اور عمل کے سمندر میں اخلاص کا ایک قطرہ کافی ہے، اور اخلاص کے سمندر میں قبولیت کا ایک قطرہ کافی ہے۔ تو عمل ہو، اخلاص ہو، اور پھر وہ بارگاہ الہی میں قبول کر لیا جائے تو یہ انسان کی بڑی خوش بختی ہے۔ ترجمہ اقبال۔ القاریہ، وہ کھٹکھٹانے والی، مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی، وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم ہے وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہوں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو لیکن وہ شخص جس کے پلے بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہا وہ شخص جس کے پلے ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ، آگ ہے سخت گرم کی ہوئی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔